السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ اول، ولادت باسعادت، نسب مبارک اور بچپن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ نسب مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد اور احمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے معجز خاندان بنو ہاشم سے تھا، جو مکہ مکرمہ کے نہایت عزت والے خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ عام الفیل وہ سال تھا جب ابرہہ اپنی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کا لشکر تباہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں یتیم تشریف لائے۔ نام رکھنے کی خوشی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرب میں یہ نام بہت کم رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ زمین والے بھی ان کی تعریف کریں اور آسمان والے بھی۔ رضاعت اور ابتدائی پرورش، عرب میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو چند سال کے لیے دیہات میں دودھ پلانے والی خواتین کے سپرد کیا جاتا تھا تاکہ وہ صاف ماحول میں پرورش پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے برکت ہی برکت عطا فرما دی۔ جانور زیادہ دودھ دینے لگے، رزق میں اضافہ ہو گیا اور ہر کام میں آسانی پیدا ہو گئی۔ والدہ کا وصال، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ دادا کی کفالت، والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ چچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ اگرچہ وہ مالی طور پر زیادہ خوشحال نہ تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کی اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا۔ بچپن کے اوصاف، بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے، امانت دار، نرم دل، رحم کرنے والے اور انتہائی شریف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے اور ہمیشہ سچائی اور انصاف کا ساتھ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق، سچے اور الامین، امانت دار کے لقب سے پکارنے لگے۔ اہم سبق،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنا سکتی ہے۔ یتیمی، غربت اور آزمائشوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کردار، بہترین اخلاق اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اختیار کیا۔ یہی کردار بعد میں پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بنا۔ انشاءاللہ حصہ دوم جلد جاری کر دیں گے۔